السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اس علاقے کے باوقار، باعزت احباب، معظم پور کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ اور اس کے اطراف سے آئے ہوئے نہایت ہی محترم سامعین حضرات، دونوں کناروں پر سائڈ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں،
کئی دن پہلے یہ تاریخ 4 اور 5 فروری آپ کے یہاں فکس تھی. کئی دنوں سے آپ لوگوں نے اس کو سجایا ہے اور آج دھیرے دھیرے وہ تاریخ نکٹ آتی گئی اور آج وہ مبارک دن ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملا. اور اس دن کی اس رات میں اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی قرآن و حدیث کی باتیں سننے کا ہمیں موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جس طرح ہم سن رہے ہیں اوروں کو بھی سنا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین اسی طرح ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. آج میں آپ کے سامنے کچھ نصیحتیں کروں گا اور اس لیے کروں گا کیونکہ ان نصیحتوں کی آج کے اس دور میں ضرورت ہے. پورا سال 2020 ایک خطرناک بیماری کے چپیٹ میں آ گیا اور گزر گیا. اور اس لاک ڈاؤن نے ہمارے اس وطن عزیز، اس ملک ہندوستان کی ہر طریقے سے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. اقتصادی ہو، معاشی ہو، سروس کے لائن کی ہو، بزنس کے لائن کی ہو، کاروباری ہو، ہر طریقے سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ 2021 اس سال کو وہ رحمت کا سال بنائے اور ہمارے ملک کے لیے بھی امن اور شانتی اور سکون کا سال اس کو بنائے. پورے سال پروگرام نہیں ہوئے اور اب کچھ جو شروع ہوئے ہیں تو اس میں تڑپ دیکھی جا رہی ہے لوگوں کی. مجھے کل 2 پروگرام ایک دن میں نپٹانا پڑے. پرسوں میرا پروگرام تھا میرٹھ میں، ڈسٹرکٹ غازی آباد کے ٹاؤن بھوجپور میں، اور وہیں سے سیدھے چلا دہلی اور دہلی سے فلائٹ پکڑی پاک ڈوگرا آیا. اور کل پہلا پروگرام میں نے کیا شام کو 4:15 سے لے کر 5:20 تک پنجی پاڑا میں، اور وہاں سے پھر سفر کیا تو رات کے 11 بجے سے لے کر 1 بجے تک کل پروگرام دوسرا میں نے کیا بھاٹول میں، اور پھر آج آپ کے سامنے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں میں چاہت بڑھ رہی ہے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ پروگرام سننے کی چاہت نہ ہو، اس سے زیادہ عمل کی چاہت. آپ کو یاد ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. کوئی ایک دنیا کا کوئی مولوی اس کو ثابت نہیں کر سکتا کہ 2 گھنٹے کبھی آپ نے بولا. 2 گھنٹہ چھوڑیے، کبھی 1 گھنٹے کی بھی تقریر نہیں کی.
میں سمجھتا ہوں 1 گھنٹہ بھی بہت زیادہ ہو گیا، آدھے گھنٹے کا بھی کبھی اللہ کے رسول نے خطبہ نہیں دیا، تقریر نہیں کی۔ اللہ کے رسول کی سب سے لمبی تقریر، سب سے لمبا بھاشن، آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا۔ لیکن اگر اس خطبے کو بھی اگر ہم پورا پڑھ دیں، آپ کے سامنے سنا دیں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے لمبا بھاشن دیا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں، وہ بھاشن بھی آپ کا 15 یا 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اسلام تقریروں سے پھیلا ہی نہیں ہے، جلسوں سے پھیلا ہی نہیں ہے، ایک رسم بنی ہوئی ہے جو چلی آ رہی ہے، اور اس جلسے کو ختم ہونے کے بعد پھر رسم ایک اور چلتی ہے، مولانا صاحب سے ہاتھ ملانے کی۔ جلسہ ختم ہوا، السلام علیکم، السلام علیکم، ہاتھ ملائیں گے، ایسا لگے گا جیسے اب جلسے کے بعد ہاتھ ملانا ضروری ہو گیا ہے، اس کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملے گی۔ یا جلسہ تو سن لیا، اب مولانا صاحب سے ہاتھ ملائیں گے تبھی ہم جنت میں جائیں گے، اور اس سے فرصت ملی تو جلسہ ختم ہونے کے بعد فوراً حرام کام شروع ہو جاتا ہے، مولانا کے ساتھ سیلفی لینے کا، فوٹو کھنچوانے کا۔ یہ جلسے کی حالت ہے، تقریر ختم، یہاں سیلفی، اب اس کو فیس بک پہ ڈال رہے ہیں ایک ٹائم لائن میں، فلاں مولانا کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، اب ان کو کمنٹ میں مبارکباد مل رہی، ماشاء اللہ مجھے بھی ملوا دیجئے۔ یہ جلسوں میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، تقریر کی، عید کے دن۔ پہلے مردوں میں عورتیں آتی تھیں، آواز عورتوں تک رہی گئی، تو مردوں میں خطاب کرنے کے بعد، بھاشن دینے کے بعد اللہ کے رسول عورتوں میں گئے، لیڈیز کے اندر، خواتین کے اندر گئے، تو آپ نے ان کو بھی نصیحت کی۔ اور جانتے ہو اللہ کے رسول نے عید کے دن، عید کی نماز کے بعد عورتوں میں جو خطبہ دیا وہ کیا تھا؟ یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار، قلنا وبما یا رسول اللہ، قالت تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ کتنی دیر لگی اتنے خطبے میں؟ یہ خطبہ تھا اللہ کے رسول، بس ہو گیا۔ اب سنیے، عورتوں میں جب آپ نے خطاب کیا تو کیا فرمایا؟ اے عورتوں، اے لیڈیز، اے خواتین، اے مومنہ عورتوں، تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، مردوں کی بنسبت تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو۔ مرد تو کرتے ہی ہیں، لیکن مردوں کی بنسبت تمہارے اندر صدقہ کرنے کا جذبہ اور جوش اور زیادہ ہونا چاہیے۔ صدقہ کرو، خیرات کرو، غریبوں اور مسکینوں میں دو۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اس لیے کہ جب مجھے جہنم دکھائی دی تو میں نے جہنم کے اندر تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب یہ پڑھتے ہیں تو مرد بڑے خوش ہوتے ہیں کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، ایسا لگتا ہے جیسے ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ عورتیں بھی ہماری ماں، بہن، بیٹیاں ہیں، صرف بیوی نہیں ہوتی ہے۔ جہنم میں سب سے زیادہ تمہاری تعداد دکھائی دی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا خطبہ دے ہی رہے تھے، ابھی آگے کا جملہ کچھ بولنے والے تھے، اتنے میں عورتوں نے ٹوک دیا۔ آگے کی نہیں سنیں گے؟ اے اللہ کے رسول آگے کیا بولنا چاہتے ہیں وہ بعد میں بتائیے گا، لیکن آپ نے جو یہ ابھی فرمایا ہے کہ عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، تو پہلے اس کا ریزن بتا دیجئے، پہلے اس کا سبب بتائیے، کارن کیا تھا، جہنم میں عورتیں سب سے زیادہ کیوں دکھائی دیں؟ آپ وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، تاکہ ہم ابھی سے اپنی آپ کی اصلاح کر لیں، فکر کر لیں، اور وہ بات اگر ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم اس سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قلنا وبما، کیوں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے دو چیزیں بتائیں۔ کیا فرمایا؟ تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تمہارے اندر دو سب سے بڑے خطرناک کام ہے، ورک ہے، 2 ورکس، 2 کام تمہارے بہت خطرناک ہے۔ پہلا کام تکثرن اللعن، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دوں، تم منہ بہت چلاتی ہو، الٹا سیدھا بہت بولتی ہو۔ تکثرن اللعن، اب دیکھیے ایک عورت کا مزاج ہوتا ہے، بیوی نے کہا پتی سے، شوہر سے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، چلی جاؤں؟ تو شوہر نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تو جاؤ، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ ایک دم چیخ پڑی، ہاں تم تو چاہتے ہی ہو کہ میں گھر چلی جاؤں، تمہیں سکون مل جائے گا، ہاں تمہیں کہاں میری ضرورت ہے، تم تو چاہتی ہو کہ میں گھر چلی جاؤں۔ شوہر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے کمبخت تو نے ہی تو کہا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں تو بیکار ہو گیا۔ اب اسی عورت کا مزاج دیکھیے، شوہر سے کہتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، کیا میں چلی جاؤں؟ شوہر کہتا ہے نہیں نہیں ابھی مت جاؤ، کیا کرو گی، 2-4 دن کے بعد چلے جانا، ابھی مجھے بہت سے کام ہیں، تم ہماری ہیلپ کرو۔ ہاں میں تو جب سے آئی ہوں تب سے نوکر بن گئی تو رہ رہی ہوں گھر میں، قید کر کے رکھ دیا ہے تم نے مجھے اپنے گھر کے اندر، کبھی میکے نہیں جانے دیتے ہو۔ شوہر نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھیجوں تو آفت، نہ بھیجوں تو مصیبت۔ اب شوہر کرے تو کیا کرے؟ اس صورتحال کو سمجھنا ہے، ایسے ہی نہیں 2 جملوں میں بات ختم کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا تھا؟ پہلا ریزن کیا ہے تمہارے سب سے زیادہ جہنم میں جانے کا؟ تکثرن اللعن، تم لعن و تان زیادہ کرتی ہو، منہ زیادہ چلاتی ہو۔ اور لعن تان کا مطلب فلانی ایسی، فلانی ڈھمکا ایسی ہے، اچھا وہ بہت غلط، کسی نہ کسی کی برائی چل رہی ہو۔ اور دوسری چیز آپ نے کیا فرمائی؟ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، تم اپنے پتی کی، شوہر کی، اپنے ہسبینڈ کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جو جائیں گی وہ صرف 2 ریزن کی وجہ سے، ایک تو اپنی زبان درازی کی وجہ سے، الٹا سیدھا بولنے کی وجہ سے، اور دوسرا اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ میں صرف یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوتی تھی، اللہ کے رسول نے 2 باتیں کہی بس، اس کے بعد خطبہ ختم۔ کتنی دیر لگی؟ اے عورتوں صدقہ و خیرات کرو، میں نے جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ عورتوں نے سوال کیا سب سے زیادہ جلنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم لعن تان زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی زیادہ کرتی ہو، بس۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کتنی دیر لگی؟ تقریر ہو گئی،
نصیحت ہو گئی، جاؤ پہلے اسی پر عمل کرو۔ اور ان عورتوں نے بھی ضد نہیں کی، نہیں اے اللہ کے رسول ہم تو بڑی دور سے آئے ہیں، ہمیں اور سنائیے اور سنائیے اور سنائیے اور سمجھائیے۔ ذرا غور کرو مزاج کیا بنا دیا آج ہم نے۔ رسم مت بناؤ جلسے کو، جلسوں کے بعد پھر سیلفی لینا، پھر یہ کرنا اور وہ کرنا، اور عمل کے بجائے لوگوں سے کمنٹ حاصل کرنا کہ بس ہم نے جلسہ کروایا تھا، ہمارے ہاں جرجی صاحب آئے تھے۔ اب تو کھانا کھانے جہاں بیٹھو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے، پانی پیو تو ادھر بھی فوٹو لے لیے جاتے ہیں، بستر پر لیٹا ہوا ہے کوئی آدمی ملنے آیا تو وہ بھی لیٹے لیٹے فوٹو لے رہا ہے۔ ہمیں تو ڈر لگتا ہے کہیں اگر باتھ روم میں جاؤں تو ادھر کا فوٹو نہ لینا شروع کر دیں گے لوگ کہ ادھر کا بھی لے لیا جائے، بھائی چھوڑا ہی نہیں جائے۔ اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر کہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں سیلفی لے لیجیے، جہاں چاہیں گے آپ جیسا مس یوز کرنا چاہیں، اتنی اجازت نہیں ہے۔ اور جو بھی عبادت ہو، جو بھی اس عبادت کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ جلسہ کر رہے ہیں اللہ ہم اس مقصد سے کر رہے ہیں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ خلوص کے بنا، اخلاص کے بنا آپ کی عبادت بیکار ہے۔ بہت زیادہ لمبی اور چوڑی تقریریں سننے کی عادت مت ڈالیے، اور جو بھی کام کریے آپ اس کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ بہت دور سے ایک صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کی غرض سے انہوں نے لمبا سفر کیا اور آئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آرام کرو گے تو میں تمہارے سونے کا انتظام کر دوں؟ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اپنی بستی میں پہنچنا ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے چلا آیا۔ آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اے اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ بس اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ بہت دور جائے گا، اگر سورج ڈوب گیا تو یہ اپنے گھر نہیں پہنچ پائے گا، راستے میں خطرناک جنگل ہے، اس کو جنگلوں سے گزرنا پڑے گا، رات میں جنگلوں کو کراس کرنا اس کے لیے مصیبت ہے، لہٰذا سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، آپ نے فرمایا تم اتنی دور سے آئے ہو اور وہاں واپس بھی جاؤ گے؟ کہا ہاں۔ سوچو، دور سے آیا، دوپہر میں پہنچ گیا، شام تک پھر اپنے گھر پہنچنا چاہ رہا ہے، کس لیے آیا؟ ایک نصیحت آپ مجھے کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی نصیحت اس کو کی اور اس نصیحت نے اس کی دل کی زندگی بدل دی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جنگل سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ گے؟ ہاں چلے جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نصیحت؟ کہا نصیحت صرف ایک ہے، اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ راستے میں اگر کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت تجھے پڑ جائے تو صرف ایک اللہ سے سوال کرنا، اذا سألت فاسأل اللہ، صرف ایک اللہ سے سوال کرنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر تمہیں کسی چیز کی مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ سے مدد طلب کرنا، یہاں تک کہ اگر تمہارے جوتے کا تلوا، جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کو بھی تم ایک اللہ سے مانگنا۔ یہ نصیحت کی اور آپ نے اس کو رخصت کر دیا کہ جاؤ اب تم جا سکتے ہو۔ غور کرو ان تین باتوں میں کتنا ٹائم لگا۔ تم جا رہے ہو جاؤ، راستہ لمبا ہے، سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہیں اپنے گھر پہنچنا ہے۔ بس ایک نصیحت یاد رکھنا، اگر کبھی کسی چیز کا سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، اگر مدد مانگنا ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، اور تمہارا جوتا بھی اگر ٹوٹ جائے، اس کے نیچے کا تلوا بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی اللہ سے کرنا۔ میرے بھائیوں، اس نصیحت نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ پورا اسلام اسی پر ڈیپینڈ ہے، پورا دین یہی ہے کہ جو مانگو اللہ سے مانگو۔ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے سورہ فاتحہ میں یہ آیت نازل کر دی، جب تم نماز پڑھو تو تمہاری کوئی بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ اشراق ہو، چاہے وہ چاشت ہو، چاہے وہ تہجد ہو، چاہے وہ تراویح ہو، چاہے وہ وتر ہو، چاہے وہ جنازہ ہو، کوئی بھی نماز ہو تمہیں یہ آیت پڑھنا ہی پڑے گی۔ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ سے وعدہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کچھ کام کریے۔ رکوع سجدہ بعد میں کریے، قیام بعد میں کریے، آپ کا التحیات بعد میں بیٹھیے، درود شریف بعد میں پڑھیے، سلام بعد میں پھیریے۔ پہلے اللہ سے وعدہ کرو کہ جب بھی تم عبادت کرو گے تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اور جب مدد طلب کرو گے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرو گے۔ ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ کہنا پڑتا ہے کچھ بھی مانگنے سے پہلے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اب آپ کو مانگنا ہے جو کچھ مانگیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ابھی ہم نے کہا کہ عبادت تیری کریں گے اور مدد بھی تجھ سے لیں گے، تو اب تو میری مدد فرما۔ ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اب تو میری مدد بھی کر، کیونکہ عبادت کرنا میرا کام ہے اور مدد کرنا تیرا کام ہے۔ اس لیے اللہ عبادت میں نے شروع کر دی، تو بھی مدد کرنا شروع کر دے، اور سب سے پہلے میری مدد اس کام پر کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پہ چلا جو تیرا راستہ ہو، تیرے نبی کا راستہ ہو، قرآن کا راستہ ہو، حدیث کا راستہ ہو، جو بزرگوں کا، صالحین کا، نبی انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا، ان کا جو راستہ ہو اس راستے پر تو ہم کو چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، جن کو تو نے اپنے غیظ و غضب اور غصے سے ہلاک و برباد کر دیا، یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر تو ہم کو نہ چلا۔ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ عبادت ہم نے شروع کر دی تو مدد کرنا کیوں شروع کر دے، اور اس کی جیتی جاتی مثال نماز ہے۔ عبادت آپ کر رہے ہیں، اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ دو ٹکڑے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کون کرتا ہے؟ بندہ، اور مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندے تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام یہ ہے کہ عبادت تو میری کرتا جا، اور میرا کام یہ ہے کہ ہم تیری مدد کرتے جائیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، اللہ ہماری مدد کرنا شروع کر دیں۔ اور اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ مسجد میں چلے جاؤ، 4 رکعت نماز پڑھ لو، یہی عبادت ہے؟ نہیں، ہر وہ کام عبادت ہے جس کام کے کرنے پر آپ کو ثواب ملتا ہے، ہر وہ کام عبادت ہے۔ راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دینا اور راستے سے دور کر دینا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ کانٹا پڑا ہے، چھلکا پڑا ہے، کسی اندھے کا پیر اس پر نہ رکھ جائے، پھسل نہ جائے، کوئی بوڑھا آدمی نہ دیکھ پائے بیچارہ، وہ گرے گا، گھٹنے کے بل بیچارے کی کمر میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، آپ نے اس کو ہٹا دیا۔ یہ بھیا ایک کان میں نے آج تو لگا لیا ہے لیکن کل مت لگائیے گا، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے عورتوں والی چٹیاں میں نے اپنے پیچھے ڈال لی ہے یار، بڑا ڈینچر معاملہ ہے۔ ارے ہاتھ پیچھے کر رہا ہوں تو لج رہا ہے، آگے کرنے میں لگ رہا، یہ سب ویڈیو میں آ جائے گا، یوٹیوب پہ جاتی ہے سب۔ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ، کہیں لگاتے نہیں ہیں، اسی علاقے میں زیادہ لگتا ہے۔ ماڈرن زمانہ ہے، تھوڑا سا اسٹینڈری لائیے اپنے اندر۔ آپ کا مائک نہیں چل رہے ہیں، اب تو بس ایک لگا دیا، تار وار کچھ نہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، آواز جا رہی ہے، سب چیزیں آج کل ریموٹ سے چلنے لگی ہیں، آپ لوگ وہیں پڑے ہوئے ہیں ابھی وہی پرانی چال۔ تو عبادت صرف وہی نہیں ہے۔ ایک اور عبادت بتا دوں، بہت سستی عبادت، سستی نہیں، فری کی عبادت، اور چاہو تو روزانہ ثواب لے سکتے ہو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص روٹی کا لقمہ اٹھا کر پیار اور محبت سے اگر اپنی بیوی کو بھی کھلا دے اور اس کے منہ میں ڈال دے تو اس پر بھی ثواب. تو پتہ کیا چلا کہ یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، ثواب مل رہا ہے، اور جس چیز پر ثواب ملے وہ عبادت کا حصہ. اب تم آفس میں 5 بجے آؤ گے تو بیوی تمہارا انتظار کرے گی. ہم نے جھمیلے اتنے پال رکھے ہیں کہ وہ گھروں میں جو محبت پیدا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ نکل گئی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور آئی کہیں سے، میں نے اس کو اٹھا کر رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے گئے ہیں، تھوڑی دیر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں گے، دعوت و تبلیغ کے بعد تھکے ہوئے گھر آئیں گے. پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، کچھ پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا. یہ کھجور میرے پاس کہیں سے آئی، میں اس کھجور کو رکھ دیتی ہوں، اللہ کے نبی کو کھلا دوں گی. ایک کھجور، اور اس کو خود نہیں کھا رہی ہیں، اللہ کے رسول کے لیے رکھ دیا. جذبہ دیکھ رہے ہیں شوہر کا کتنا خیال. اور کون؟ امی عائشہ. اور عمر کتنی ہے اس وقت؟ ہوگی تقریباً 14 سال یا 15 سال کی بس. اور جب 18 سال کی ہوئی تھی حضرت عائشہ تب تو اللہ کے رسول اس دنیا ہی سے چلے گئے تھے. یہ پہلے کا واقعہ ہے، 3-4 سال پہلے کا. 14-15 سال کی ابو بکر کی بیٹی اور نبی اکرم کی بیوی میں اتنی عقل. آج ہماری بچیوں کی شادی جب ہوتی ہے 20, 22, 25 سال کی عمر میں، تو ماں اور باپ کی طرف سے جو جہیز کا سامان ملتا ہے، ان عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سسرال جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے طرف سے ملے ہوئے برتنوں کو بھی سنبھالنا نہیں آتا ہے. ابھی وہ اس کو بھی صحیح طور سے سجا کر نہیں رکھ پاتی ہیں، ان کو یہ سلیقہ نہیں، کیونکہ کالجز اور یونیورسٹیز کی پڑھائی نے ان کو گرہستی چلانے کے سلیقے سے محروم کر دیا ہے. وہ بیچاری یہ جانتی ہیں کہ بچے پیدا ہوں گے تو میں ممی ہو جاؤں گی اور اپنے شوہر سے ڈیڈی کہلواؤں گی. وہ ڈیڈی اور موم شارٹ ہوتا چلا گیا، اب تو ڈیڈ رہ گیا ہے. پاپا کو پا کہا جانے لگا ہے. جو لفظ امی تھا وہ ممی میں بدل گیا ہے، اور ممی سے بھی بدل کر اب موم ہو گیا ہے. اب کچھ دنوں کے بعد یہ جلانے والی موم نہ بن جائے جس کو ہم موم بتی بولتے ہیں. یہ مخفف ہوتے ہوتے، شارٹ کٹ ہوتے ہوتے کہاں تک جائے گا، یہ تو ہمارے ڈیجیٹل انڈیا بنانے والے ہی بتا پائیں گے اس کا جواب کہ یہ شارٹ کٹ فارم کہاں جائے گی اور کہاں جا کر رکے گی. ایک کھجور آیا اور اس کھجور کو اٹھا کر رکھ دیا حضرت عائشہ سے. لیکن فرماتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی کو آنے میں دیر ہوئی، اتنے میں میرے گھر میں ایک سائلہ آ گئی. جاءتنی سائلہ، ایک مانگنے والی آئی. معہا سبیان، اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور سنو، زبردست واقعہ ہے. میں نے وہ ایک کھجور میں نے اٹھا کر رکھ دی، ایک مانگنے اللہ کے نبی کے لیے کہ میرے ہسبینڈ آئیں گے، میرے سرتاج آئیں گے، میں ان کو کھلا دوں گی. لیکن اللہ کے نبی کو آنے میں، میرے شوہر کو آنے میں دیر ہوئی. ایک سائلہ آ گئی، ایک مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس نے کہا شیئا للہ، اے محمد کی بیوی، اے ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، اللہ کے نام پر مجھے
دروازہ کھولا، دیکھتی ہے بال بکھرے پڑے، کپڑوں میں پیبند لگا ہوا ہے، جوڑ لگے ہوئے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے ساتھ، جو بھوک کی وجہ سے ان کے چہروں پر بدرونقی چھائی ہوئی ہے، ان کے چہروں سے چھلک رہا ہے کہ ان بچوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو، کہتی ہے کہ میں اندر چلی گئی، جو کھجور میں نے اللہ کے نبی کے لیے بچا کر رکھی تھی میں اسی کھجور کو لے آئی، کیونکہ نبی اکرم نے ہی کبھی کہا تھا اے عورتوں صدقہ کرو، خیرات کرو۔ کہتی ہے کہ میں وہ کھجور لے آئی، ایک کھجور میں کسی کا کیا ہو جائے گا، کہتی ہے کہ کچھ نہیں تھا تو وہی دے دیا میں نے۔ جیسی اس عورت نے وہ کھجور لیا، میں نے دونوں بچوں کو دیکھا کہ دونوں بچے اپنے ماں کے ہاتھ کے کھجور کو دیکھنے لگے۔ دائیں طرف جو بچہ تھا وہ چاہتا تھا کہ یہ کھجور مجھے مل جائے، بائیں طرف کا بچہ چاہتا تھا کہ ماں یہ کھجور مجھے دے دے۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اس عورت کو دیکھا، اس نے اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، بیچ سے گٹھلی نکالی اور پھینک دیا، اور اس کھجور کے اس نے دو ٹکڑے کیے، 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا، ہاف آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا اور آدھا کھجور اس نے اس بچے کو دے دیا۔ یہ بخاری میں ہے، یہ حدیث بخاری میں ہے، لیکن مسلم شریف کی حدیث میں تھوڑا سا جملہ بدلا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آ گئی، میں نے دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں، یہ والی میں نے کر دی بخاری کی، اب مسلم بھی سن لو۔ مسلم کے اندر کیا ہے؟ میرے پاس 3 کھجوریں کہیں سے آئیں، میں نے ان کھجوروں کو اللہ کے نبی کے کھانے کے لیے رکھ دیا تھا، نبی کو آنے میں دیر ہوئی، ایک مانگنے والی میرے دروازے پہ آئی، میں ان 3 کھجوروں کو لے کے نکلی، میں نے دیکھا اس عورت کے ساتھ 2 بچے ہیں، میں نے ان 3 کھجوروں کو اس عورت کو دے دیا، اس عورت نے ایک کھجور ایک بچے کو دیا، دوسرا کھجور دوسرے بچے کو دے دیا، اور ایک کھجور اس نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا کہ اس کو میں کھا لوں گی۔ بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے، ماں اپنے دونوں بچوں کو دیکھ رہی ہے، دونوں بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، پھر ان بچوں نے اپنی ماں کے کھجور پر بھی نظر جما لی، گویا کہ وہ مانگ رہے ہو امی یہ کھجور بھی مجھے دے دو، اور دوسرا شاید اس کی آنکھیں بھی یہی سوال کر رہی تھی کہ امی تم نہ کھاؤ، میری بھوک نہیں مٹی ہے، یہ مجھے دے دو۔ عائشہ فرماتی ہیں ان بچوں نے زبان سے تو نہیں مانگا، لیکن ان بچوں کی نظروں نے ماں کو یہ بتا دیا کہ میرے بچے، ان کی آنکھیں کیا سوال کر رہی ہیں۔ اس ماں کو رحم آیا، اس نے ایک کھجور خود نہیں کھایا، بچوں نے اپنے اپنے کھجور کھا لیے، اور ماں نے اپنے کھجور کی گٹھلی نکالی اور پھینکا، اور اپنے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ یہاں تک تھوڑا سا الفاظ میں فرق تھا، وہاں 1 کھجور یہاں 3 کھجور، لیکن یہاں آنے کے بعد 1 ہو گئے کہ تیسری کھجور جو ماں کے پاس تھی ماں نے اس کو بھی نہیں کھایا، بلکہ اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا، ایک اس کو ایک اس کو، بچوں کو کھلا دیا اور دعا دے کے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، کہا عائشہ
تم نے کچھ کھایا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی نے میرے بارے میں پوچھا ضرور کہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی یہ پوچھنا چاہ رہے تھے عائشہ کیا کچھ میرے لیے بھی موجود ہے یا نہیں۔ ایک شوہر کی ذمہ داری دیکھیے، کیا کہتے ہیں اے عائشہ تم نے کچھ کھایا؟ میں تو صبح سے دعوت و تبلیغ میں گیا تھا، تم نے کچھ کھایا؟ لیکن حضرت عائشہ کیسی بیوی تھی، وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں میرے بارے میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ تم نے کھایا، میرے لیے بھی کچھ تھوڑا بہت چھوڑا یا گھر میں کچھ ہے۔ بیوی کی نظریں پہچاننے والی ہونی چاہیے شوہر کی حالت کو۔ عائشہ پہچان کہنے لگی ہیں اے اللہ کے نبی میری فکر چھوڑیے، میرے پاس 1 کھجور تھی یا 3 کھجوریں تھیں، میں نے آپ کے لیے رکھ لیا تھا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ تم کھا گئی ہو کیا؟ نہیں، جب آپ کے لیے رکھا تھا تو میں کیسے کھاتی؟ تو پھر کیا ہوا؟ کہا ایک مانگنے والی آئی، پھر اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اچھا، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، میں نے اس کو 3 کھجوریں دے دی، اس نے 1 کھجور اپنے دونوں بچوں کو دے دی، اور 1 کھجور بچی جو خود کھانا چاہتی تھی لیکن بچوں کی بھوک کے آگے مجبور ہو گئی، اور اس نے اپنے اس کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو اور آدھا اس کو دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اب عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب میں نے یہ منظر بتایا تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا اس عورت کو ایسا کرتے ہوئے تو نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اے اللہ کے نبی کیا اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے؟ ہاں۔ کیا اس عورت نے خود نہیں کھایا اور اپنے کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کر کے 1 دونوں بچوں کو دے دیا آدھا آدھا؟ ہاں۔ عائشہ تمہیں قیامت کے دن گواہی دینا پڑے گی، مجھے سچ بتاؤ کیا تم نے ایسا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ ہاں۔ کیا وہ عورت اپنے بچوں کے لیے آزمائش میں اور امتحان میں ڈالی گئی ہے؟ ہاں۔ فرمایا عائشہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو اور یہ چیز تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو تم جانتی ہو وہ عورت جو خود بھوکی رہ کر جس نے اپنے بچوں کو کھلایا آدھا کھجور ہی صحیح، لیکن اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اپنے بھوک پر کنٹرول کر کے اس نے اپنے بچوں کو کھلایا، وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ وجبت علیہ الجنہ۔ عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اس عورت نے اپنے اوپر جنت فرض کر لی، اللہ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا۔ وہ عورتیں بچوں کی پرورش کی فضیلت کیا جانیں جن کو بچے چاہیے ہی نہیں اور جا کر ایبورشن کراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بس 2-3 کافی ہیں، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ وہ کیا جانے بچوں کی پرورش کا اجر کیا ہوتا ہے اور ثواب کیا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر بچوں کو پالنے پر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس عورت نے جنت کو واجب کر لیا۔ یہ جذبہ، یہ عبادت، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی اس عورت نے، اللہ اکبر، سلام نہیں پھیرا تھا، رکوع سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن خود بھوکی رہ کر اپنے بچوں کو پالا، کھلایا پلایا۔ اس پر بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پر جنت واجب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنے بچوں کو پالنا، ان کو کھلانا اور پلانا، ان کے لیے محنت کرنا، ان کے لیے مزدوری کر کے لانا اور ان کا پیٹ پالنا بھی عبادت ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ مدد کرتا رہے گا، یعنی رزق حلال کماتے رہو۔ تم کوشش تو کرو،
حلال روزی کمانے کی، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہا تم عبادت جب کرو گے میری تو مدد ہم کریں گے، تمہارے اس کاروبار میں بھی ہم مدد کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، عبادت ہم نے بس یہی سمجھ لی ہے، نماز پڑھ لو عبادت ہو گئی۔ ارے کتنے لوگوں کی نمازیں تو ایسی ہیں جو سروں سے اوپر ہی نہیں جاتی ہوں گی، ہم ہی لوگوں میں سے۔ ہے کوئی؟ پڑھیے وہ حدیث، ایک آدمی سفر کرتا ہے اور مسافر ہو کر کہیں جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سفر میں اللہ مسافر کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن یہ عجیب مسافر ہے، یہ سفر کرتا ہوا لمبا چوڑا پریشانیاں اٹھاتے ہوئے کسی دوسری بستی میں گیا، اذان کا وقت ہوا، وضو بنایا اور مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں پکارتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ مسافر ہے، جانتا ہے حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اس لیے کہ میں مسافر ہوں۔ یہ مسافر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ اللہ ایسا کیوں ہے؟ میں نے ظہر میں بھی کہا یا ربی یا ربی، اے اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، عصر میں بھی بولا، مغرب میں بھی بولا، عشاء میں بھی بولا، اللہ پوری رات میں بھی اٹھا، تہجد کی نماز میں بھی میں نے تجھے پکارا لیکن میری مدد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اب تو فجر کی نماز میں چلا آیا، اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے۔ اوپر سے آواز آتی ہے اے میرے بندے میرا نبی جھوٹا نہیں ہے، اس نے کہا مسافر کی دعا اللہ سنتا ہے، لیکن میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام۔ او میرے بندے تو جو کھا کر آیا ہے وہ مال حرام تھا، جو کھا کر آیا ہے وہ حرام مال تھا۔ اے میرے بندے تو جو پی کر آیا وہ بھی حرام، مطعمہ حرام، تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، وملبسہ حرام، تیرے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بھی مال حرام کا، حرام کمائی سے تو نے خریدا ہے۔ وغذی بالحرام، تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام مال کھا کھا کر بنا ہوا ہے، جو تیری رگوں میں سرایت کیا ہوا ہے، تیری پرورش حرام مال سے ہوئی ہے۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ اپنا سر زمین پہ رکھ کے مجھے پکار رہا ہے، تم ہی بتاؤ جب کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، پوشاک حرام، بدن میں باڈی میں دوڑنے والا خون بھی مال حرام سے، تو میں اپنے اس بندے کی دعا کہاں سے سنوں؟ میں تو پاک ہوں اور پاکی کو پسند کرتا ہوں، یہ تو پورا کا پورا ناپاک ہے، اس کی باڈی میں ناپاک خون دوڑ رہا ہے، مال حرام سے بنا ہوا خون دوڑ رہا ہے، میں اس کی دعا سنوں تو کہاں سے سنوں؟ نہیں سنوں گا، میں اسی کی سنوں گا جو حلال روزی، حلال محنت کرے گا، رزق حلال کمائے گا اور کھائے گا اور اسی سے کپڑا خریدے گا۔ ضروری نہیں 1000 روپے کا کپڑا پہنا جائے، 100 روپے کا کپڑا بھی پہن کر اپنا جسم چھپایا جا سکتا ہے، اپنا ستر چھپایا جا سکتا ہے۔ تو رزق حلال کھانا بھی عبادت اور حرام چیز سے بچنا بھی عبادت۔ عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے جب بھی ہو۔ یہ عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ ابھی دیکھیے میں نے بتایا نا ایاک نعبد، آپ اقرار ہی کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری اور مدد بھی تجھ سے۔ یہ دو چیزوں کو آج ہم سمجھ لیں، عبادت میں اخلاص ضروری ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالی ان لوگوں کی قربانیوں کو قبول نہیں کرتا جو 3 بکرے 4 خصی لائے اور ذبح کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو پہلے دن بھی ہم نے قربانی کی، دوسرے دن بھی کی، تیسرے دن بھی کی، لوگوں کو دکھا رہے ہیں دیکھو اللہ نے مجھے دیا تو میں اتنی کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو 3 نہیں 30 بکرے، 30 نہیں 300 خصی، 300 نہیں 3000 خصی ذبح کر ڈالو۔ یاد رکھنا تمہارے ان جانوروں کا خون اور گوشت ہمارے پاس نہیں آتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تمہارے ان جانوروں کا خون اور اس کا گوشت ہمارے پاس نہیں پہنچتا۔ ولکن ینظر، اللہ فرماتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، او میرے بندو میں تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہوں، تمہارے دلوں میں کتنا اخلاص ہے، خلوص ہے، وہ میں دیکھتا ہوں، تقوی دیکھتا ہوں۔ لوگ بیان کرتے ہیں نا، آپ نے بھی سنا ہوگا اپنے علاقے میں بہت سی تقریریں ہوتی ہوں گی قربانی کے دنوں میں، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث لوگ بڑے شوق سے بیان کرتے ہوں گے کہ قربانی کا کتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی دے گا۔ مولانا لوگ بیان کرتے ہوں گے، جبکہ یہ حدیث صحیح ہے ہی نہیں۔ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر بال نہ ہو، اون ہو تو؟ جیسے بھیڑ ہوتا ہے، مینڈھا ہوتا ہے اور اس پہ بال نہیں ہوتا تو اون ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر اون کے ایک ریشے کے بدلے میں ایک نیکی۔ یہ حدیث ہی نہیں صحیح۔ آپ خود بتائیے، میں غریب ہوں لیکن ایک خصی کرنے کی طاقت ہے میرے پاس، میں لے آیا۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب بہت امیر ہیں، پیسے والے ہیں، یہ 4 بکرے لائے۔ اب میرے بکرے میں، میرے خصی میں بال، اگر ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، مان لیجئے 2 لاکھ بال ہیں تو ہمیں نیکی کتنی مل رہی ہے؟ 2 لاکھ۔ اور مجیب الرحمان صاحب کے 4 بکرے ہیں، ان کے 4 بکروں میں بال ہو گئے 8 لاکھ، تو ان کو 8 لاکھ نیکی مل رہی ہے۔ یہ عقل میں بھی نہیں آتی یہ بات۔ بال کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں خلوص ہے، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے ایک ہی کی طاقت ایک کر رہے ہیں۔ مجیب الرحمان صاحب لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، دیکھو 4 کر رہے ہیں۔ تو اب 8 لاکھ بال کے بدلے میں 8 لاکھ نیکی تو چھوڑو، ایک نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری نیت خراب ہے، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے نہیں۔ قدغن لگا دیا، یہیں پر رکاوٹ جاری کر دی۔ سنو، قربانی کرنے سے پہلے اتنا یاد رکھنا، کر رہے ہو خلوص ہے کہ نہیں، یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تم جو قربانی کر رہے ہو اس کا گوشت اللہ کے پاس نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا، اللہ کے پاس تو صرف تقوی جاتا ہے۔ تم کس تقوی سے، تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، اللہ نیت کو دیکھتا ہے، نیت۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ رواہ البخاری و مسلم، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تم جو بھی عمل کرتے ہو تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. تم جو بھی عمل کرتے ہو ان عملوں کا ڈیپینڈ آپ کی نیت پر ہے. نیت اچھی تو عمل قبول، نیت بیکار تو عمل بیکار. نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. اور کس کا؟ عمل صالح، نیک عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. برے عمل پر نیت اچھی ہونے سے وہ برا عمل اچھا نہیں ہو جائے گا. یہ گلاس بڑا خوبصورت ہے، جرجی صاحب کی نیت خراب ہو گئی کہ چوری کریں، لیکن ہماری نیت یہ ہے کہ ادھر جو آدمی غریب رہتا ہے اس بیچارے کے پاس پینے کے لیے کوئی برتن نہیں ہے، اس آدمی کا گلاس چرا کے میں اس کو دے دوں گا، بیچارہ پانی پیے گا. یہ تو امیر آدمی ہے، اس کے پاس تو برتنوں کی کمی تھوڑی ہے. دیکھیے ہماری نیت چوری کرنے کی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا گلاس میں چرا رہا ہوں بڑا امیر ہے، ایک چرا لوں گا اس پہ کمی تھوڑی ہو جائے گی. اور تیسری ہماری نیت ایک اچھی کیا ہے، ہم اس پہ پانی خود نہیں پیئیں گے، ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے کسی غریب کو دے دیں گے بیچارے کو جس کے پاس برتن نہیں ہے. نیت کتنی اچھی ہے میری، ہم غریب کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن چوری کے مال سے. اس لیے غلط مال، غلط کام کے اندر ہماری اگر اچھی نیت ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے لیے چوری جائز ہو جائے گی. چوری چوری رہے گی، چاہے کتنی اچھی نیت ہو، آپ چور کہلائیں گے اور آپ چوری پر گناہگار ہوں گے. آپ اس میں پانی پیئیں بھی نہیں، غریب کو ہی دے دیں، پھر بھی آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ آپ نے غلط طریقے سے کسی کا گلاس چرا کر آپ نے کسی غریب کی مدد کی ہے. آپ اس سے مانگ سکتے تھے، بھائی تیرے پاس تو اتنا ہے، ایک دے دے، تیرا کیا بگڑ جائے گا، اس غریب کی مدد کر دوں میں، اس کو دے دیتا ہوں. آپ مانگ سکتے تھے لیکن آپ نے مانگا نہیں، آپ نے چوری کی، اس لیے یہ کام غلط ہے. آپ کو گناہ پڑے گا، غریب کی مدد کرنے کے باوجود بھی گناہ پڑے گا. مجیب الرحمان صاحب کی جیب سے 1 لاکھ روپے چرا کے ہم پڑوس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچارہ اپنی لڑکی کی شادی کر دے گا. ہم نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، اس غریب نے لڑکی کی شادی بھی کر دی، لیکن ہم ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں، چلو بیچارے کی غریب لڑکی کا گھر بس گیا. لیکن ایسا کرنے سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ہم نے غلط کام کیا، اس سے ہم اس کے گناہگار ہوں گے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے صحابیوں تم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے ہو، نیتیں اپنی صاف رکھنا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، فہجرتہ الی اللہ والرسول، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے مانی جائے گی. لیکن آئے مکے کے لوگوں، مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں. مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل ہیں. تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس نیت سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہوں کہ ہم وہاں جائیں گے اور مدینے کی انصاریوں کی لڑکیوں سے ہم نکاح کر لیں گے، یا مدینے کے انصاری بڑے مالدار ہیں، ہماری وہ مدد کریں گے. جس کے پاس 2 گھر ہوں گے وہ 1 گھر دے دے گا، جس کے پاس 2 کھیت ہوں گے وہ 1 کھیت دے دے گا، جس کے پاس 2 جانور ہوں گے بھیڑ بکری وہ 1 ہمیں دے دے گا. یعنی مال لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی نیت سے اگر تم جا رہے ہو تو سن لو، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اگر دنیا پانے کے لیے ان کے مال و دولت پر تمہاری نظر ہے، او امرأۃ ينكحها، یا ان کی کسی عورت یا لڑکی سے تمہاری نیت نکاح کرنے کی ہے، اور اس لیے تم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی. فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، بس جس چیز کی تم نے نیت کی ہے تمہیں وہی ملے گا. یعنی لڑکی تمہیں مل جائے گی، مال و دولت تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہاری یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں مانی جائے گی. کلیئر کر دیا، صاف کر دیا. بخاری شریف جب آپ کھولو گے، پنہ الٹو گے، تو آپ کو سب سے پہلے یہی حدیث ملے گی بخاری شریف کے اندر.
پہلی حدیث جانتے ہو امام بخاری نے پہلی حدیث کیوں نقل کی ہے بخاری کے اندر؟ یہ امام بخاری کی عقل کو داد دینا پڑے گی، کیونکہ آپ جو بخاری پڑھنے جا رہے ہو 7000 حدیثوں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہو، اس میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، لین دین، کاروبار، بزنس، جنت، جہنم، ہر چیز کے معاملات ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو پڑھنے سے پہلے تم اپنی نیت صحیح کر لو، کیونکہ آگے کا معاملہ سب نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ ہے، نیتوں پر۔